پیارے دوستو السلام علیکم، ویلکم ٹو کاروان کامران۔ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا میں نے انٹرویو لیا تھا برسلز میں مہروش کا، وہ اسکالرشپ پہ یہاں آئی تھی، لیکن میرے ساتھ بیٹھے ہیں احمد بھائی آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو اسکالرشپ نہیں ملی، اور بہت کم لوگوں کو اسکالرشپ ملتی ہے، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آخر تک آپ نے یہ پروگرام دیکھنا ہے اگر آپ کا ارادہ ہے باہر اسٹڈی کرنے کا، یورپ اسٹڈی کرنے کا۔ احمد بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کا نام اور آپ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ میرا نام ہے احمد مشتاق اور پاکستان سے میرا تعلق ضلع گجرات سے ہے، اور پاکستان سے میں نے اپنی جو گریجویشن کمپلیٹ کی تھی زوالوجی میں یونیورسٹی آف گجرات سے، اور یہاں پر اس وقت میں بیلجیم میں ایک ماسٹر اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی آف گینٹ میں۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ آئے ہوئے؟ جی میں لاسٹ سپتمبر جو 2023 کا سپتمبر تھا اس میں یہاں میں آیا تھا، اور آلموسٹ ہو چکے ہیں مجھے 7 سے 8 مہینے۔ آپ نے کیسے سوچا باہر آنے کا، اور سارا پروسیس ذرا بتائیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ جی بالکل، جب میں ایف ایس سی میں تھا تو تبھی سے ہی میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ میں نے گریجویشن کے بعد یورپ میں ہی اسٹڈی کرنے کے لیے جانا ہے۔ شاید یہ ایک ٹرینڈ بھی ہے ہمارے ایریا میں۔ تو پھر جب میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تو میں نے اپنا سارا جو ڈاکومنٹس اور پیپر ورک ہے وہ کمپلیٹ کیا، اور میرے پاس میں نے آلموسٹ ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی ریسرچ کمپلیٹ کر رکھی تھی کہ کس کنٹری میں کیسے اپلائی کرنا ہے۔ تو پاکستان سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے یورپ یا کسی بھی کنٹری کے لیے، تو سب سے پہلے تو جو منیمم ایجوکیشن ہے وہ اس کی 12 ایئر ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ کچھ کنٹریز ہیں جو 13 ایئرز کی ایجوکیشن ریکوائر کرتے ہیں، بٹ ان موسٹ کیسز جو ایف ایس سی، ایف اے انٹر جسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ ماسٹرز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس جو 16 ایئر کی ایجوکیشن ہے، جسے بی ایس کہتے ہیں پاکستان میں، وہ ہونی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے کافی ریسرچ کر رکھی تھی، جی اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہاں جی، جب میرا لاسٹ سیمسٹر تھا میری گریجویشن کا، تو میرے ذہن میں تھا کہ میں نے جیسے ہی رزلٹ آنا ہے تو اپلائی کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ تو ریسرچ میں یہ تھا کہ سب سے پہلے تو ہمیں ڈیڈ لائنز پتہ ہونی چاہیے یونیورسٹیز کی، اور اس سے پہلے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس کنٹری جانا چاہتے ہیں اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ جیسے کہ بہت سے کنٹریز میں آئٹس مینڈیٹری ہے اور بہت سے کنٹریز میں نہیں ہے، تو اس طرح کی ریسرچ جو ہے میں نے کمپلیٹ کر رکھی تھی، اور فائنانس وغیرہ، اسکالرشپس، بینک اسٹیٹمنٹ کتنی چاہیے، بلاک اماؤنٹ ہے یا بینک اسٹیٹمنٹ ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو کیسے آپ نے نیویگیٹ کیا تھا؟ یو جسٹ گوگل اٹ، اسٹوڈنٹس کو نہیں معلوم کہ کیسے نیویگیٹ کرنا چاہیے۔ ہاں جی، گوگل ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے آئی تھنک ریسرچ کرنے کے لیے، اور کچھ کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے ایک سینٹرل پلیٹ فارم بنایا اپنا، جیسے کہ سویڈن کے لیے تو اور فن لینڈ کے لیے اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو وہاں پر ایک ہی ویب سائٹ میں آپ کو ساری یونیورسٹیز کی ڈیٹیل مل جائیں گی، اور اسی ویب سائٹ پر ہی آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر ڈفرینٹ سیپریٹلی جا کر آپ نے اپلائی نہیں کرنا، اور ریکوائرمنٹس بھی آپ کو آلموسٹ ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے مل جاتی ہے۔ بیلجیم کی چوائس کیوں؟ بیلجیم میرے کبھی بھی پلان کا حصہ نہیں تھا کہ میں بیلجیم میں آؤں گا، تو میں نے سوچا تھا کہ اٹلی کا یا جرمنی یا آسٹریلیا کا اپلائی کرنا تھا، لیکن جو لاسٹ ایئر جو اپوائنٹمنٹ کا بہت مسئلہ چل رہا تھا اٹلی کے لیے، اور ویزا ریشو بھی بالکل بھی اچھی نہیں تھی، آلموسٹ 90+% جو تھی وہ ریجیکشن تھی اٹلی کی۔ اور اس طرح اگر جرمنی میں اگر اپلائی کرتے ہیں تو 1 سے 1.5 سال لگ جاتا ہے اپوائنٹمنٹ ملنے میں۔ تو اور پھر جب میں نے مزید ریسرچ کی اگر تو آپ کسی یونیورسٹی انرول کرنا چاہتے ہیں تو 1.5 سال لگ جاتا ہے؟ نہیں، انرولمنٹ کے بعد آپ کو ایڈمیشن مل چکا ہے، اور آپ نے امبیسی کے لیے جو اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے وہ ہو سکتا ہے 1 سال میں بھی آپ کو نہ ملے، اور اتنے میں آپ کا جو ایڈمیشن لیٹر ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ یہ سارا پروسیس ذرا بتائیں جی، کیا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں کس اپوائنٹمنٹ کے لیے، یعنی کہ سب سے پہلے کیا کیا جائے؟ پہلے آپ سب سے پہلے کنٹری ہمیں چوز کرنا چاہیے اپنی جو ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ کہ ہم کتنا افورڈ کر سکتے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنا ایک بجٹ بنانا ہے۔ بالکل۔ تو اب بجٹ میں اگر سب سے سستا اگر ہم کنٹری دیکھیں تو اٹلی ہے یا آسٹریا ہے۔ آسٹریا یس، کیونکہ آسٹریا میں بھی فی آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے، لیس دین 1000، اور اٹلی میں بھی اتنی ہے 700-800 یورو 1 سال کی ہوتی ہے، یا میکسیمم 1500 یورو 2000 ہوگی کچھ یونیورسٹیز کی۔ تو منیمم بجٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ آسٹریا یا اٹلی کا سب سے پہلے اپلائی کرتے ہیں۔
لیکن آسٹریا کی اٹلی کی میں نے آپ کو بتایا کہ اپوائنٹمنٹ نہیں تھی مل رہی، 1 سال 1.5 سال بعد ملتی تھی، اور اپوائنٹمنٹ ملنے کے بعد بھی جو ویزا کی گارنٹی تھی وہ 90% ریجیکشن تھی. تو یہ سارے فیکٹر میرے ذہن میں تھے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 90% ریجیکشن؟ کیونکہ میں نے پچھلے پورے سال کا جو ڈیٹا تھا وہ اسٹڈی کیا تھا لاسٹ ایئر کی جو. جی ویری اسمارٹ. تو اور اس کے بعد کافی میرے ایسے جاننے والے بھی تھے جن کی ریجیکشن آئی تھی، گروپس وغیرہ بھی ہیں فیس بک میں. اب آسٹریا جو ہے یہ ایک بڑا اچھا آپشن ہے، اس میں اپوائنٹمنٹ بھی مل جاتی ہے اور اس کی ویزا ریشو بھی بہت اچھی ہے. لیکن اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کا ایک پروسیس ہے لیگلائزیشن، اس لیگلائزیشن میں 1 سال لگ جاتا ہے. اچھا. تو وہ بھی 1 سال کا پروسیس ہے، پلس جو آسٹریا میں جو ایڈمیشن ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے پبلک یونیورسٹیز میں. تو اس لیے پھر میں نے آسٹریا کا جو پلان تھا وہ بھی کینسل کیا. اس کے بعد جرمنی کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ایشو تھا اپوائنٹمنٹ کا. حالانکہ میرے پاس 4-5 کنٹریز کے ایڈمیشن تھے. میرے پاس فرانس کا ایڈمیشن تھا، اٹلی، جرمنی اور بیلجیم کا ایڈمیشن تھا. تو ان ایڈمیشنز کی بیس پہ میں نے دیکھا کہ بیلجیم ہی وہ ایک آپشن ہے جہاں پہ اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ بھی نہیں ہے اور ویزا ریشو بھی اچھی ہے. اور ویسے بھی بیلجیم کا جو میں نے اوور آل دیکھا تب میں نے اسٹڈی سٹارٹ کی بیلجیم کی ایسا کنٹری ہے، یہاں پہ کیا اپرچونیٹیز ہے. تو پھر میں نے بیلجیم کو کنسیڈر کیا. جی. آپ بیلجیم میں کیا اسٹڈی کر رہے ہیں؟ جی جب پاکستان سے میں نے اپنی گریجویشن زوالوجی اینیمل سائنسز میں کمپلیٹ کی تو پھر جب میں نے ریلیونٹ سبجیکٹ تلاش کرنا سٹارٹ کیے تو ادھر بیلجیم میں مجھے پروگرام ملا ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹل نیماٹولوجی. تو ابھی میرا جو ماسٹرز ہے اسی میں ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل ماسٹرز ہے. فرق ہے انٹرنیشنل ماسٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو 3rd سیمسٹر ہے یا 4th یہ ہم بیلجیم کے باہر بھی کر سکتے ہیں، سیم لائک ایراسمس اسٹوڈنٹس. احمد بھائی، ایڈمیشن کی ڈیٹ سے لے کر ویزا ملنے تک کتنا وقت آپ کو لگ گیا؟ ایڈمیشن مجھے یاد ہے میں نے اپلائی کیا تھا 24 مارچ کو، اور ایڈمیشن میرا بہت جلدی آ گیا تھا. تقریباً 26 مارچ کو مجھے ایڈمیشن ایک ہی دن میں مل گیا تھا. اس کے بعد میں نے سارا پروسیس سٹارٹ کیا ویزا کا، اور ٹوٹل جب میں نے جیری آفس میں اپنی ویزا اپلیکیشن فائل کی تھی تب سے لے کر ویزا ڈیسیژن آنے تک مجھے 80 دن ٹوٹل لگے تھے. اور اتنے لگتے نہیں ہیں، میرے کیس میں تھوڑا سا ڈیوریشن زیادہ تھی. اچھا. جی. کیا ریزن تھا اس کا؟ ریزن اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بیلجیم کا ویزا ڈیسیژن ہے وہ 2 طرح سے ہوتا ہے. جب ہم اپلیکیشن دیتے ہیں ویزا کی تو سب سے پہلے تو جو بیلجین امبیسڈر ہے اسلام آباد میں وہ ڈیسیژن لیتا ہے کہ کیا ویزا گرانٹ کرنا ہے یا ریفیوز کرنا ہے یا اس کو فردر ریویو میں بھیجنا ہے. تو اگر تو اسلام آباد امبیسی جو ہے ویزا گرانٹ کرتی ہے تو وہ تو ودن 15 ڈیز آپ کو ویزا ریسیو ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ فردر ریویو کرواتے ہیں یا ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے، اسلام آباد امبیسی جو ہے ویزا ریجیکٹ نہیں کرتی یوزلی، وہ بھیج دیتی ہے برسل میں جو ان کا امیگریشن ہیڈ آفس ہے جسے IBC کہتے ہیں. تو IBC والے جو ہیں وہ 2 منتھس ڈیسیژن میں لگا دیتے ہیں. IBC کا کیا مطلب ہے؟ IBC ان کا جو امیگریشن جو ڈپارٹمنٹ ہے سینٹرل. جی. تو یہ جو وقت ہے جی کہ کیسے آپ نے گزارا؟ یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں میں نے گزارا. تو کیا ان میں کیفیت تھی آپ کو؟ امید تھی کہ آپ کو مل جائے گا یا نہیں ملے گا؟ جی مجھے امید تھی، کیونکہ جو بیلجیم کی ویزا ریشو ماسٹر اسٹوڈنٹ کی تھی وہ میں نے ایک بھی ایسا کیس نہیں تھا دیکھا ریجیکشن کا، اور مجھے بڑی امید تھی کہ ویزا جو ہے وہ گرانٹ ہو جائے گا. ایون کہ بیچلرز کو بھی کی ویزا ریشو بھی بہت اچھی ہے بیلجیم کے لیے. حالانکہ جو دوسرے کنٹریز ہیں جیسے کہ جرمنی ہے، جرمنی ماسٹرز کو تو ویزا دیتا ہے 100%، لیکن بیچلر اسٹوڈنٹس موسٹلی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جب میں نے اپلائی کیا تھا تو ہر ویک کسی نہ کسی اسٹوڈنٹ کا ویزا گرانٹ ہوتا تھا. تو مجھے بڑی امید تھی کہ مجھے بھی ویزا مل جائے گا. ہاں یہ تھا کہ ایک بڑا لمبا انتظار کروایا انہوں نے. جی. سب سے زیادہ چیلنجنگ آپ کے لیے کیا تھا؟ سب سے زیادہ چیلنجنگ ایڈمیشن سیکیور کرنا ہی ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ میری ڈگری میں ایک پرابلم تھا کہ میں نے پاکستان سے 2 ایئرس کا بیچلر کیا تھا. اچھا. اور وہ ہوتا ہے اینول سسٹم میں، جس میں جو گریڈز ہوتے ہیں وہ اینول بیسس پہ ہوتے ہیں، جو یہاں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یا ایکسیپٹیبل ہے بھی تو انہیں اس چیز کا اتنا وہ پتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد 2 سال کے بیچلرز کے بعد 2 سال کا میں نے ماسٹرز کیا، جیسے ہم MSc کہتے ہیں پاکستان میں. پاکستان میں تو وہ ماسٹر ہے، لیکن یہاں پہ وہ ایز اے بیچلر ہی
بیچلرز کے ایکول ہے. ٹوٹل 16 ایئر ایجوکیشن بنتی ہے دونوں ڈگریز کی. تو اب یہاں پر میں نے پھر دوبارہ ماسٹرز میں اپلائی کرنا تھا. تو یہ چیز سمجھانی جو کوآرڈینیٹر ہوتا ہے, ایڈمیشن کمیٹی ہوتی ہے, کہ میں نے جو پاکستان سے بیچلر کیا تھا وہ بیسیکلی آپ کے بیچلر کے ایکول نہیں ہے, میرا ماسٹر آپ کے بیچلر کے ایکول ہے, کیونکہ ایلیجیبلٹی ہے نا کہ بیچلر پاکستان سے کیا ہو تبھی آپ ماسٹرز میں اپلائی کرتے ہیں. تو اس ساری چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر میں نے HEC سے ایک سرٹیفکیٹ بنوایا جسے ہم کہتے ہیں ایکویلنس سرٹیفکیٹ. تو وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے 2 سال کے BA BSc کے بعد MA MSc کی اور اس کے بعد MPhil کے لیے یورپ آنا چاہتے ہیں تو جو HEC سے ایکویلنس سرٹیفکیٹ ہے وہ ریکمینڈڈ ہے. اس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو ایجوکیشن ہے آپ کے اس یورپین ایجوکیشن کے ایکول ہوگی, جس سے یورپین جو ایڈمیشن کمیٹیز ہوتی ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. جب آپ یہاں پہ آئے, جی, آنے سے پہلے آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی یہاں کی پڑھائی کے حوالے سے, یہاں کی رہائش کے حوالے سے. ایکسپیکٹیشنز اور ریئلٹی میں کیا فرق تھا؟ ایکسپیکٹیشنز میری بڑی ہائی تھیں اور وہ تو بالکل پوری ہوئی. میری ایجوکیشن سسٹم جو ہے ان کا بہت ہی ایک اسٹینڈرڈ, اسپیشلی جو گینٹ یونیورسٹی ہے یہ ایک ورلڈ ٹاپ یونیورسٹیز میں آتی ہے. جو ورلڈ 150 یونیورسٹیز ہیں ان میں گینٹ یونیورسٹی کی رینکنگ ہے. تو ایجوکیشن سسٹم تو بہت اسٹرانگ ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ میں صبح 8 بجے آتا ہوں یونیورسٹی میں اور 6 بجے جو ہے آف ہوتی ہے یونیورسٹی, اور ویک میں 5 ڈیز کلاسز ہوتی ہیں ہماری. تو اتنی ریسرچ ہمیں کرنا پڑتی ہے یہاں پہ. تو اور رہائش وغیرہ کا میں نے جب میرا ویزا گرانٹ ہوا تو میں نے اس پہ بھی ریسرچ کر رکھی تھی, اور مجھے پتہ تھا کہ رہائش مشکل ملتی ہے گینٹ سٹی میں اور ایکسپینسو بھی ہے. لیکن میں نے ودن اے ویک جو ہے رہائش ڈھونڈ لی تھی. آپ نے یہاں کی ڈھونڈی تھی یا پاکستان سے ہی آپ نے کچھ؟ نہیں, پاکستان سے میں نے کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تھا, اور اصل میں یہاں پہ رہائش کے معاملے میں اسکیم بھی بہت زیادہ ہے جو آن لائن بیٹھے ہیں. کس سے آپ نے کانٹیکٹ کیا تھا؟ ڈفرینٹ گروپس ہیں, فیس بک پر بھی ہیں اور کچھ ان کے آفیشیل پلیٹ فارم بھی ہیں. جو آفیشیل پلیٹ فارم تھے وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا روم, اور اگر تھا تو بہت ایکسپینسو تھا. تو لیکن پھر میں یہاں پر آیا اور 1 ویک کے اندر میں نے جو ہے رہائش ڈھونڈ لی. یہاں کا ماحول کیسے لگا؟ یہاں کے لوگ آپ کو کیسے لگے؟ جب میں برسلز ایئرپورٹ پہ میں نے لینڈ کیا تو میرے ایک فیملی فرینڈ تھے جو مجھے ریسیو کرنے آئے. تو پہلے 2 دن میں برسل میں رہا تو مجھے بڑا ایک صاف ستھرا اور انوائرمنٹ ان کا بڑا کلین لگا. ہوا جو ہے ان کا دیکھنے میں اچھا فیل ہوا, اور موسم بھی بہت اچھا تھا. پھر اس کے 2 دن بعد میں ادھر فلینڈرز میں آ گیا, گینٹ میں. تو سب سے پہلی چیز تو مجھے ان کا جو انوائرمنٹ ہے اور گرینری اور یہ سب بہت ہی اچھا لگا. لوگ بہت اچھے ہیں, اسپیشلی یہ جو فلینڈرز ایریا کے ہیں, ڈچ پیپل ہیں. اچھا, انہوں نے ڈچ لوگوں کی تعریف کی ہے. میں خود نیدرلینڈ سے ہوں, سو ڈچ ہوں میں بھی. سو تھینک یو ویری مچ. یہاں پہ آپ کی جو یونیورسٹی کورس ہے بتائیں کہ کون سی زبان چلتی ہے؟ اوبویسلی آپ کو ڈچ تو نہیں آتی. نہیں, یونیورسٹی گینٹ یونیورسٹی جو ہے یہ آلموسٹ مور دین 100 کورسز جو ہے یہ انگلش میں آفر کرتی ہے. تو میرا یہ جو کورس ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل ماسٹرز ہے, تو یہ ٹوٹل انگلش میں ہے. اور ہماری جو کلاس ہے اس میں ایک بھی بیلجین اسٹوڈنٹ نہیں ہے. ہم سارے ہی ڈفرینٹ کنٹریز کے, اسپیشلی افریقن کنٹریز جو ہیں وہاں کے, ان کا ایک خاص کوٹا ہوتا ہے یہاں بیلجیم میں. تو انٹرنیشنل ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, اور ٹوٹل یہ انگلش میں اس کا کورس ورک ہے. پھر بھی کوئی زبان کی ریکوائرمنٹس نہیں تھی آپ؟ نہیں, انگلش انگلش اسٹارٹ پروگرام میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں. آئٹس آپ کی جو پریویس ایجوکیشن ہے وہ انگلش میں ہونا چاہیے. آئٹس ریکوائرڈ تھا لیکن مینڈیٹری نہیں تھا. مطلب ہماری کلاس میں اسٹوڈنٹ ہیں جو وداؤٹ آئٹس آئے ہیں. آپ کچھ اپنی اسٹڈیز کے بارے میں بتائیں, آپ نے کیوں یہ اسٹڈی چوز کی اور کیسی لگی آپ کو؟ جی, جیسا کہ میں نے بتایا کہ میری جو گریجویشن تھی وہ اینیمل سائنسز میں تھی, زوالوجی میں. تو اور ابھی میں ایگریکلچر میں ماسٹرز کر رہا ہوں, تو ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹل نیماٹولوجی. تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ جو آرگنیزمز لیونگ جو ڈیمیج کرتے ہیں کراپ پروڈکشنز کو, اس کی مینجمنٹ کرنا اور اس پر ریسرچ کرنا کہ کیسے اس چیز کو روکا جائے اور پروڈکشن انکریز کی جائے, اس پہ ہماری ریسرچ ہوتی ہے. اور چونکہ یہ ڈائریکٹلی فوڈ سے ریلیٹڈ ہے تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیکٹر ہے ایگریکلچر, آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں, اسپیشلی فار پاکستان. ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ لیونگ ایکسپینسز کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, لیونگ ایکسپینسز میں جو سب سے مین ایکسپینس ہے وہ اکوموڈیشن کا ہے. اور گینٹ میں
جو اکاموڈیشن جو رینٹ ہے روم کا وہ بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 450 سے 500 یورو ایک ایوریج رینٹ ہے ایک جو شیئرڈ اکاموڈیشن ہے, شیئرڈ اپارٹمنٹ کا, جس میں روم تو آپ کا سیپریٹ ہوگا لیکن واش روم اور جو کچن ہے وہ شیئرڈ ہوگا. تو وہ میرے خیال سے بہت ہی لکی اگر کوئی ہوگا جسے 400 میں اکاموڈیشن مل جائے. اس کے علاوہ آپ 250 کر لیں گروسریز, اگر آپ کھانا خود بناتے ہیں تو 250 to 300 آپ کا جو ڈیلی فوڈ کا جو ایکسپینس ہے وہ ہے. باقی 50 آپ کہہ لیں کہ انٹرنیٹ کا بل وغیرہ. تو میرے خیال سے کہ 800 یوروز جو ہے ایک ایوریج. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے لائف سٹائل پہ. تو اگر آپ کھانا خود ٹرانسپورٹیشن فری ہے میرے خیال سے بیلجیم میں اسٹوڈنٹس کے لیے. تو مطلب جو ود ان سٹی ہے ٹرانسپورٹیشن, اس کا آپ ٹرام کارڈ بنوا سکتے ہیں جو کہ 50 یورو میں بن جاتا ہے ایک سال کا. اور زیادہ تر لوگ بائکس بھی یہاں پہ استعمال کرتے ہیں. جی, یہاں پہ بائکس بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. موسٹلی لوگ بائکس استعمال کرتے ہیں. اچھا, اوکے. جی, بائکس بھی یہاں پہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں. اچھا جی. اور اگر آپ ایک مکان لینا چاہتے ہیں, جیسے کہ سپوز سمن کمس ہیئر ود فیملی چلڈرن, تو ہو گیا چلیں 3 کمرے کا مکان ود لیونگ روم, کتنے کا پڑ جائے؟ جو 3 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے یہاں پہ میرے خیال سے 1200 یوروز, 11 to 1200 یوروز صرف الیکٹریسٹی اور گیس کو انکلوڈ کر کے. یہ میں سب سے سستا جو اگر سب سے سستا بتا رہا ہوں, تھوڑا سا سٹی سے ہٹ کے. سٹی سینٹر میں شاید 3 بیڈ روم جو ہے وہ 1400-1500 کا کوسٹ ملا کر. اچھا جی. اور اس کے لیے بھی آپ کو پہلے یہ پروو کرنا ہوگا کہ آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, ادروائز جو لینڈ لارڈ ہے وہ آپ کو اپارٹمنٹ نہیں دے گا. آپ مجھے یہ سارا پروسیس بتائیں ڈاکومنٹیشن کا. اگر آپ ویزا اپلائی کریں, جی, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ جی, اگر آپ ماسٹرز کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے جو میٹرک اور انٹر کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سب سے پہلے اپنی بورڈ سے اٹیسٹ کروانے ہیں. بورڈ کے بعد آپ کو IBCC ڈپارٹمنٹ ہے وہاں جانا پڑے گا, وہاں سے آپ اٹیسٹ کروائیں گے. اس کے بعد آپ کو پھر فارن آفس جو ہے موفا وہاں سے اٹیسٹ کروانا پڑے گا. سیم اسی طرح آپ کی جو بیچلرز کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ ہے پہلے آپ نے HEC سے اٹیسٹ کروانا ہے, HEC کے بعد موفا سے. اب اس پروسیس کی بات کریں تو IBCC اور بورڈ اور فارن آفس یہ تو ایک دن میں ہو جاتا ہے, لیکن HEC جو ہے وہ آج کل تقریباً 1 منتھ سے 2 منتھ تک لگ جاتے ہیں. اور اس کے 2 طریقے ہیں, آپ گھر بیٹھ کر بذریعہ کوریئر بھی کروا سکتے ہیں ٹیسٹ, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. 15 دن میں بھی ٹیسٹ ہو کر ڈاکومنٹ آپ کو واپس مل سکتے ہیں, اور 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ ارجنٹ ٹیسٹ کروائیں HEC سے, لیکن ارجنٹ کروانے میں بھی 2 منتھ لگ جائیں گے, کیونکہ ارجنٹ کروانے کے لیے جب ہم ڈاکومنٹ کو اپلوڈ کرتے ہیں ان کے پورٹل پہ تو یہ اسکروٹنی کرتے ہیں ڈاکومنٹس کی. اسکروٹنی میں سم ٹائمز یہ ٹائم لگاتے ہیں 1 سے 2 مہینہ. تو میرے خیال سے 2 مہینے ذہن میں ہونے چاہیے اپلائی کرنے سے پہلے کہ اتنا ٹائم لگے گا ٹیسٹ کروانے میں. اور یہ ساری جو ٹیسٹیشن تھی یہ تھی پاکستان سے. اب بیلجین ایمبیسی کی ایک اور ریکوائرمنٹ ہے جسے ہم لیگلائزیشن کہتے ہیں. تو جو بیلجیم ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنا جو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اسے لیگلائز کروانا ہے. لیکن یہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اپنی جو ڈگریز ہیں ان کو بھی لیگلائز کروائیں. سب یونیورسٹیز کی نہیں ہے, کچھ یونیورسٹیز کی ہیں کچھ کی نہیں ہے. اب میری جو یونیورسٹیز تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ صرف اپنا جو گریجویشن کی ڈگریز ہیں ان کو آپ لیگلائز کروائیں, انٹر اور میٹرک کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ یونیورسٹیز ہیں جو انٹر میٹرک بھی کرواتی ہیں, اور کچھ یونیورسٹیز ہیں جو بالکل بھی ڈگری لیگلائزیشن کا نہیں کہتی ہیں آپ کو. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی کہ آپ کون سا ڈاکومنٹ لیگلائز کروائیں گے. اس میں ایک اور چیز کا ایڈیشن کروں میں کہ ابھی پاکستان ریسنٹلی اپوسٹائل سسٹم جو ہے شروع ہو چکا ہے, تو ممکن ہے کہ نیکسٹ ایئر یہ لیگلائزیشن کی ضرورت نہ پڑے. ایکسپلین ٹو دی پیپل. اپوسٹائل وہ جو کانٹریکٹ ہوا ہے پاکستان کا یورپی یونین کے ساتھ, جس میں جو ہمارا جو فورن آفس کی اٹیسٹیشن ہوگی اسے ہی ایز اے لیگلائز ڈاکومنٹ کنسیڈر کیا جائے گا. تو آپ کو ایک سیپریٹ ایک لیگلائزیشن کے لیے نہیں جانا پڑے گا ایمبیسی میں. ایک بہتر چیز ہے, یہ ٹائم بھی سیونگ ہوگا اس سے. تو جب ہم اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمیں اپلیکیشن فیس دینا ہوتی ہے. میں نے گنٹ یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا, یہاں پر کوئی اپلیکیشن فیس نہیں ہے.
لیکن کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں پر 20 یورو 30 یورو یا 50 یورو میکسیمم اپلیکیشن فی ہے جو کہ نان ریفنڈیبل ہے. اگر آپ کو ایڈمیشن نہیں ملتا تو وہ آپ کو فی واپس نہیں ملے گی. اس کے بعد اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ سٹارٹ کرتے ہیں ویزا پروسیس. تو ویزا پروسیس کے لیے کچھ یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کی جو ٹیوشن فی ہے اینول وہ آپ پاکستان سے پے کریں. اور ٹیوشن فی 1000 سے لے کر 9000 تک ہے بیلجیم میں. لیکن میں نے جو میری یونیورسٹی تھی گینٹ یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ آپ پاکستان سے فی پے کریں. پر منتھ؟ نو، پر ایئر. پر ایئر 1000 ٹو 9000 پر ایئر. جی. اچھا. تو گینٹ میں نے جب اپلائی کیا تھا تو میری یونیورسٹی جو میرا کورس تھا اس کی فی تھی آلموسٹ 2200 یورو ایک سال کی، جو کہ کافی ریزنیبل تھی باقی کنٹری سے بھی اور باقی یونیورسٹی سے بھی. لیکن ابھی انکریز کر دیا ہے، جو اس سال اپلائی کریں گے ان کے لیے 6600 ہے. اچھا. جی. یعنی کہ تین گنا. اور فیکلٹی آف سائنس کے لیے اگر آپ فیکلٹی آف آرٹس میں آ رہے ہیں تو ان کی فی کم ہے. اچھا. وہ اسٹل آئی تھنک 2000 ہی ہے. اچھا. تو لیکن گینٹ یونیورسٹی کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ فی کے معاملے میں بہت ہی آپ کو ریلیکسیشن دیں گے. مطلب آپ کا جب تک ویزا نہیں لگے گا آپ یہاں پہ نہیں آئیں گے یہ ہم سے فی نہیں مانگیں گے. ایون کہ یہاں پر آنے کے بعد بھی آپ کو 5-6 مہینے دے دیں گے فی پے کرنے کے لیے، انسٹالمنٹس بھی کر دیں گے، یا 100 یوروز کر کے بھی دے سکتے ہیں. تو ویسے تو ڈچ لوگ کافی کنجوس سمجھے جاتے ہیں، لیکن خینت والے تو لگتا ہے کافی اچھے ہیں اس مسئلے میں. خینت یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ فیسلٹیز بہت ہیں. ایون آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، یہ آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے. آپ کو لون بھی دے سکتے ہیں لیپ ٹاپ خریدنے کے لیے. فی میں آپ پورا سال فی نہ پے کریں، آپ کو یہ نہیں نکالیں گے. آپ آرام سے انسٹالمنٹ میں فی پے کر سکتے ہیں. تو ایک تو فی کا ایکسپنس ہے. فی کے بعد جب ہم ویزا اپلائی کریں گے تو اس کی کچھ اگر تو ڈاکومنٹ لیگلائز کروانے ہیں تو لیگلائزیشن کی 20 یورو فی ہے پر ڈاکومنٹ. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنے ڈاکومنٹ ہیں. اور جو ویزا فیس ہے ایمبیسی آف بیلجیم کی وہ ہے 180 یورو. 180 یورو کے علاوہ ان کی ایک ایڈمنسٹریٹو فی ہے جو کہ 230. یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کی ڈیفرنٹ ہے اور گورنمنٹ یونیورسٹیز کی ڈیفرنٹ ہے، تو 10-20 یورو کا فرق ہے، اتنا نہیں ہے. تو وہ آلموسٹ 230 یورو بن جاتی ہے ایڈمنسٹریٹو فی. فائنانس میں جو سب سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ ہوتی ہے بینک اسٹیٹمنٹ کی. تو دوسرے کنٹریز میں جیسے بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کچھ اماؤنٹ شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارا لیونگ ایکسپنس ہوگا 1 سال کا یا 2 سال کا. تو بیلجیم میں وہ سسٹم نہیں ہے. بیلجیم میں ہم بلاک اماؤنٹ جو ہے ڈپوزٹ کرتے ہیں یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں، جو کہ 1 سال کے لیے بلاک ہو جاتی ہے اور ہمیں ہر مہینے اس کی ایک انسٹالمنٹ جو ہے ملتی ہے. اور یہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی جو ہے یہ ویری کرتی ہے. اب میری جو یونیورسٹی ہے یہاں پہ میں نے ٹوٹل 1 سال کے لیے 12350 یورو ڈپوزٹ کروائے تھے، جو کہ 13 مہینے کی اماؤنٹ بنتی ہے. اور پر منتھ کیسے کیلکولیٹ کیا تھا کتنے؟ جی یہ جو اسٹیٹ گینٹ کے ہے یہاں پہ ان کا رول ہے کہ 950 یورو 950 یورو جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے انف ہے لیونگ ایکسپنس کے لیے. تو 950 کے حساب سے ہم نے 13 مہینے کی بلاک اماؤنٹ جو ہے وہ سبمٹ کرنی ہوتی ہے، جو کہ میری دفعہ 12350 تھی لاسٹ ایئر، لیکن اس دفعہ 13000 ہے، انکریز کر دی ہے انہوں نے. تو لیکن یہ جو اماؤنٹ ہے یہ ریفنڈیبل ہے، ہمیں ہی واپس ملے گی. لیکن بہرحال اس کا ایک ارینجمنٹ تو کرنا پڑے گا پاکستان سے. Is it sufficient? یہ انف ہے؟ جی یہ انف ہے میرے خیال سے کہ 800 یورو میں جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو ہو جاتا ہے مینیج. تو لیونگ ایکسپنس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں؟ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹیوشن فی جو ہے اسٹوڈنٹس نے پے کرنی ہوتی ہے. جی اب موسٹلی اسٹوڈنٹ جو یہاں پر آئے ہیں ان کی ایوریج فی 4000 سے 6000 ہے. اب وہ فیس جو زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پر کام کر کے ہی وہ یونیورسٹی کو پے کرتے ہیں. تو پارٹ ٹائم ہمیں 20 گھنٹے الاؤ ہے. تو 20 گھنٹے میں اگر 20 گھنٹے ہفتے میں جی 20 گھنٹے ہفتے میں، تو یہاں پر جو منیمم ریٹ چل رہا ہے وہ 1 گھنٹے کا 12 یورو. تو اس کے حساب سے یہ آلموسٹ 850 to 900 یوروز بن جاتے ہیں اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے 20 گھنٹے پورے کام کرتا ہے. پہلے سال کی ٹیوشن فی ہو گئی، ایکسپنسز لیونگ ایکسپنسز وہ بھی ہو گئے. جی لیکن وہ لوگ جن کے پاس یہ اماؤنٹ نہیں ہے، کوئی اور آپشن؟ جی بلاک اماؤنٹ جو جن کے پاس نہیں ہے 12000 یورو 1 سال کے لیے جو ہم نے سبمٹ کروانا ہے. اچھا میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ نا
ہر یونیورسٹی کی اماؤنٹ ڈفرینٹ ہے. اچھا. مطلب کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کی 11,000 بھی ہوگی, اور یہ ہر دفعہ 12 مہینے کی جمع نہیں کروانی ہم نے بلاک اماؤنٹ. اگر آپ اسپرنگ انٹیک میں, جو کہ جنوری فیبری میں جس میں ویزا اپلائی کرتے ہیں, اس میں اگر آپ بلاک اماؤنٹ سبمٹ کرواتے ہیں تو وہ 6-7 مہینے کی سبمٹ ہوگی. مطلب سپتمبر تک کی اماؤنٹ ہم نے سبمٹ کروانی ہے. اچھا. تو وہ سپتمبر ٹو سپتمبر کروائیں گے, پھر تو 12 منتھ ہوگی. اگر آپ مارچ میں آ رہے ہیں تو پھر آپ 6 منتھ کی کروائیں گے. اور اگر آپ بلاک اماؤنٹ نہیں پے کر سکتے تو اس کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے Annex 32. اس میں ہم ایک اسپانسر جو ہے فائنڈ کریں گے, کوئی ایسا شخص جس کی جو منتھلی انکم ہے وہ 3,000 یورو سے زیادہ ہو, وہ آپ کو اسپانسر کر سکتا ہے. وہ بیلجیم سٹیزن بھی ہو سکتا ہے اور یورپین سٹیزن بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے. اگر تو یورپین سٹیزن ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کا ریلیٹیو ہو, کوئی بھی یورپین سٹیزن آپ کو اسپانسر کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کوئی اسپانسر آپ کا ہے تو وہ آپ کا جو 3rd ڈگری تک ریلیٹیو ہونا چاہیے, آپ کا فادر, آپ کے گرینڈ پیرنٹس یا آپ کے سبلنگس. آپ نے کہا تھرڈ ورلڈ کنٹری, I mean explain more about that. جو یورپی یونین میں نہیں آتے کنٹریز, پاکستان سے ہی آپ کا اسپانسر ہے. اگر کوئی آپ کو پاکستان سے ہی اسپانسر کرے جی, تو اس کی انکم جو ہے وہ 3,000 یورو سے زیادہ ہونی چاہیے. جی, اور وہ آپ کا ریلیٹیو بھی ہونا چاہیے. دیکھیں وہاں مطلب بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے ان سے. بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے. لیکن وہ کیسے آپ شو کریں گے کہ آپ کی اتنی انکم ہے؟ سپوز جی اتنی انکم نہیں ہے, اگر آپ کی سیلری نہیں ہے تو آپ کو پھر کوئی اور طریقہ ہے آپ شو کریں؟ نہیں, اس میں جب ہم Annex 32 فارم وہ ہم نے لیگلائز کروانا ہے ایمبیسی سے, تو اس کے ساتھ اس اپنے اسپانسر کی سیلری سلپس, اور اگر اسپانسر کا بزنس ہے تو اس کے جو بزنس کے جو ٹیکس ریٹرنز وغیرہ ہیں, جو بھی بزنس انکم ہے وہ شو, مطلب پراپر پروف کے ساتھ جو آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ کے اسپانسر کی انکم 3,000 سے زیادہ ہے. جی, اور اسے پھر لیگلائز کروانا ہے. پھر ایمبیسی ڈیسیژن لے گی کہ کیا یہ لیگلائز کرنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے. تو اگر وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے تو پھر ہی وہ آپ یہاں پہ بلاک اماؤنٹ کی جگہ آپ وہ دے سکتے ہیں. دیکھیے آپ کے پیرنٹس نے تو آپ کو پہلے سال بھیج دیا, ٹھیک ہے, پہلے سال کا انہوں نے ذمہ اپنے اوپر لے لیا, تو اس کے بعد اگر مشکل ہو جائے ان کے لیے سپورٹ کرنا تو کین یو سروائیو؟ جی, اس کا جو سب سے آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں, تو اپنے جو لیونگ ایکسپینس ہیں وہ اپنے پارٹ ٹائم جاب سے آپ کور کریں. تو جو آپ کو بلاک اماؤنٹ کی انسٹالمنٹ ہر منتھ ملتی ہے وہ آپ سیو کریں, اور وہ سال کے اینڈ تک وہ دوبارہ اتنی ہی اماؤنٹ آپ کو مل جائے گی, 12,000 یا 13,000 یورو. تو پھر جب آپ نے کارڈ ایکسٹینڈ کرنا ہے تو کارڈ ایکسٹینشن کے وقت پھر آپ نے دوبارہ نیکسٹ ایئر کے لیے بھی بلاک اماؤنٹ پے کرنی ہوتی ہے. تو پھر آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں, یا تو آپ دوبارہ بلاک اماؤنٹ سبمٹ کروائیں, تو اس کا بہترین حال میں نے بتا دیا ہے کہ آپ سیونگ کریں, اور دوبارہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں وہی رقم جو آپ کو ملی ہے وہ ڈپازٹ کروائیں, یا آپ نیکسٹ ایئر کے لیے اسپانسر جو ہے وہ فائنڈ کریں. آپ کی اسٹڈی کافی ٹف ہے, جیسے کہ آپ نے کہا صبح سے لے کر 5 دن 6 بجے تک, اس کے بعد گھر میں بھی اسٹڈی ہوگی. جی, تو آپ اس کو کیسے کمبائن کرتے ہیں؟ آپ 20 گھنٹے کام کرتے ہیں یا کتنے گھنٹے آپ کام کرتے ہیں؟ میں 20 گھنٹے کام کرتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو ایوننگ شفٹس ہیں اس میں کام کرتے ہیں. یا کتنے بجے تک آپ کام کرتے ہیں؟ میں 7 سے 10:30 یا 11 بجے تک کام کرتا ہوں, یا سم ٹائم 6 بجے سے 10 بجے تک. تو اس طرح اگر ہم 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے ایک دن میں کام کرتے ہیں تو 20 گھنٹے کر سکتے ہیں 4-5 دنوں میں. یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے, وہ کہیں گے کہ اسٹل میں یہ ٹرائی کرنا چاہتا ہوں, میں یہاں آنا چاہتا ہوں, اور پڑھائی کو پھر وہ سائڈ پہ پش کر دیتے ہیں, وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کام پہ. جی, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی, اگر آپ زیادہ فوکس کام پہ کریں گے تو اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو بیلجیم میں ایک رول ہے یہاں پہ, اگر آپ فرسٹ ایئر میں آپ فیل ہوتے ہیں تو شاید آپ کو کچھ ریلیکسیشن ملے, کارڈ ایکسٹینڈ کر دیں گے آپ کا. لیکن اگر جب آپ دوسرے سال میں جائیں گے تو آپ نے منیمم 30 کریڈٹس جو ہیں وہ پاس کرنے ہیں, مطلب ہاف ڈگری جو ہے کمپلیٹ کرنی ہے. اگر آپ اتنا نہیں کر سکے کیونکہ آپ پارٹ ٹائم جاب بہت زیادہ کر رہے ہیں, آپ کلاسز اسکپ کر رہے ہیں, پریکٹیکل نہیں کیے, تو پھر آپ کا کارڈ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں مینیج کرنی ہیں ساتھ میں, اسٹڈی بھی
اور ورک بھی. آپ کیسے مینج کر رہے ہیں؟ از اٹ ایزی ڈیفیکلٹ فار نہیں, اگر آپ 20 آورس کام کرتے ہیں نا ویک میں تو میرے خیال سے اسٹڈی مینج ہو سکتی ہے. تو اگر آپ 20 سے زیادہ کر رہے ہیں تو پھر اسٹڈی مینج نہیں ہوگی. اگر میری ایسے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو انرول کرتے ہیں, یہاں آتے ہیں, جی, پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو اسٹڈی کے اوپر زیادہ توجہ نہیں, میں کسی طریقے سے کام میں لگ جاؤں گا. کام مل جاتا ہے آپ کو؟ جو آڈ جابس ہیں وہ کام ایزیلی مل جاتا ہے بیلجیم میں. کیسے جابس؟ جیسے کہ ریسٹورنٹ میں کچن اسسٹنٹ کی جاب ہے یا ڈیلیوری کی لیکن وہ جاب ہے. کب تک آپ کریں گے؟ بیکاز اگر یہ وہ ایکسپائر ہو گیا. ہاں جی, بس جب تک آپ کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہے تب تک آپ کر سکتے ہیں. اگر ریزیڈنٹ کارڈ ختم ہو گیا تو پھر آپ اگر آپ اوور اسٹے کریں تو اوور اسٹے کریں گے تو آپ کے خلاف لیگل ایکشن ہوگا, آپ کو ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر کارڈ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا, بین بھی لگ سکتا ہے یورپی یونین میں. تو لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کا کارڈ ایکسٹینڈ نہ ہو. موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مینیج کر لیتے ہیں. جی, یا پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی یونیورسٹی ایکسپلینیشن لیٹر بنا دے کہ یہ ریزن تھی اسٹوڈنٹ نے پرفارم نہیں کیا تو پھر بھی ریلیکسیشن مل جاتی ہے. یونیورسٹی میں تو انگلش بولی جاتی ہے, لیکن یونیورسٹی کے باہر جو انوائرمنٹ ہے وہاں تو ڈچ چلتی ہوگی. انگلش سے کام ہو جاتا ہے مجھے پتا ہے, لیکن ہاؤ ڈو یو سروائیو؟ یہاں پر انگلش آلموسٹ سبھی بولتے ہیں. تو باہر آج تک مجھے تو فلینڈرز میں ادھر گینٹ سٹی میں یہ مسئلہ نہیں بنا لینگویج کا کہ میں نے کسی سے بات کی ہو اور آگے سے انگلش میں جواب نہ ملا ہو. فرینچ ریجنز میں یہ پرابلم ہے, لیکن یہاں جو فلینڈرز ریجن ہے یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے. جی, تو لینگویج پرماننٹ جاب کرنے کے لیے لینگویج ایک پرابلم ہو سکتی ہے, لیکن جو اور جابس ہیں پارٹ ٹائم جابس بغیر ڈچ کے مل سکتی ہیں. Hoe gaat het met jou? Alles goed. سرپرائز کویشچن کیا آپ سے میں نے. جی, اور اس کے علاوہ آپ کو کیا جملے ہیں؟ Mijn naam Ahmed Mushtaq. Ik ben 27 jaar old. Netjes. Ik ben student in de Gent Universiteit. زبردست. Thank you. آپ اکیلے رہتے ہیں تو کیسے آپ نے ایڈجسٹ کیا؟ فیملی نہیں آپ کی یہاں پہ؟ ایڈجسٹمنٹ فیملی کے بغیر تو مشکل ہی ہوتا ہے. مطلب یہاں پر ہمیں کھانا بھی خود بنانا ہے, کپڑے وغیرہ بھی خود دھونے ہیں, پھر اس کے بعد پارٹ ٹائم جاب بھی مینیج کرنی ہے اور اسٹڈی بھی مینیج کرنی ہے. لیکن اسٹارٹ میں تھوڑا سا مشکل ہوگا, لیکن آہستہ آہستہ پھر کر لیتے ہیں. آپ کیا بناتے ہیں فار ایگزامپل؟ کھانا کیا بنتا ہے آپ کے گھر؟ میں زیادہ تر جو ہے چکن ہی بناتا ہوں اور رائس وغیرہ مجھے زیادہ شوق ہے اس کا. اچھا, تو پاکستان میں بھی آپ یہ کام کرتے تھے؟ پاکستان میں میں تھوڑی بہت کوکنگ کر لیتا تھا اور ادھر آ کے میں تھوڑی زیادہ کر لیتا ہوں ابھی. تو آپ ایڈوائس دیتے ہیں لوگوں کو, اسپیشلی لڑکوں کو, کہ جی بالکل سیکھ کے آئے؟ جی بالکل, بہنوں سے, امی سے. سیکھ ضروری ہے, سیکھنا گزارا نہیں ہے اس کے بغیر. کیونکہ اگر آپ, میرے خیال سے جب ویزا لگے, آپ کا ویزا گرانٹ ہو تو اس کے بعد آپ کو 1-1.5 مہینہ مل جاتا ہے. تو اس میں کوکنگ جو ہے مست سیکھنی چاہیے. کوکنگ کورس بھی آپ کر لیں. کوکنگ کریں, لینگویج کورس کے ساتھ کوکنگ کورس بھی لازمی کریں, کیونکہ یہاں پہ باہر سے افورڈ نہیں ہوگا. یہاں پہ حلال فوڈ مل جاتی ہے؟ حلال فوڈ یہاں پر جو میرا انالیسس ہے 70% ریسٹورنٹ میں آپ کو حلال فوڈ ملے گا, کیونکہ یہاں پر جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, زیادہ اور موسٹلی ملک سے مسلم کمیونٹی؟ میرے خیال سے ترکش اور موروکو, سیرینز, جہاں پہ جو فاسٹ فوڈ کے ریسٹورنٹ ہیں وہ زیادہ تر مسلمس کے ہی ہیں. اچھا, اور جو وہ میٹ امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی سارا ترکی سے ہی آتا ہے. تو زیادہ تر جو ریسٹورنٹ ہیں وہ حلال ہیں. جب آپ نے اپلائی کیا, سارے پروسیس سے گزرے, کیا چیز آپ سمجھتے ہیں آپ کو بہتر کرنی چاہیے تھی جو آپ نے نہیں کی, یا آپ سمجھتے کہ سب کچھ آپ نے ٹھیک کیا؟ جی, جب میں نے اپلائی کیا, ایڈمیشن جب مجھے ملا تو میرے پاس آپشن تھا کہ میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتا. لیکن اسکالرشپ کی ڈیٹ گزر چکی تھی. میں نے مارچ میں اپلائی کیا اور اسکالرشپ کی ڈیڈ لائن تھی فیبرری میں. تو میرے خیال سے اگر ڈیڈ لائن پر فوکس کیا جائے اور وہ اگر میں کچھ پہلے کرتا تو شاید مجھے اسکالرشپ مل جاتی. اور دوسرا, اپلیکیشن فارم میں بھی میری 1-2 مسٹیک تھی, لیکن وہ مائنر مسٹیک تھی, لیکن الحمدللہ ویزا گرانٹ ہو گیا مجھے. چلے, آپ نے اپنی اسٹڈی سیلف فائنینس کی, لیکن اگر کوئی اسکالرشپ پہ آنا چاہے تو اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ یورپ میں یا بیلجیم میں؟ جی, بیلجیم میں اپرچونیٹیز ہیں.
فلینڈر گورنمنٹ جو ہے یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھی اکاموڈیٹ کرتی ہے اسکالرشپ میں، یہ لیکن یہ کرائٹیریا ان کا بہت ٹف ہے. تو اب میری کلاس میں اگر ہم جو میرا کورس ہے فیکلٹی آف سائنس میں 2 قسم کی اسکالرشپ ہے. ایک ہے ماسٹر مائنڈ اسکالرشپ. ماسٹر مائنڈ کا یہ ہے کہ ایک کلاس میں صرف ایک ہی اسٹوڈنٹ کو وہ گرانٹ کرتے ہیں اسکالرشپ. اور جو دوسری اسکالرشپ ہے اسے ہم کہتے ہیں ولیئر UOS. اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ہے اور ان ڈیولپنگ کنٹریز میں کی لسٹ میں پاکستان نہیں ہے. الحمدللہ. اوکے جی. تو اس کے علاوہ اسکالرشپ میں بیلجیم میں آنا مشکل ہے میرے خیال سے. اب یا تو ایراسمس اسٹوڈنٹ ہیں یا HEC کی اسکالرشپ ہے وہ، لیکن وہ PhD اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، ماسٹرز کے لیے نہیں ہے. تو ماسٹر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ایک آپشن ہے کہ آپ فرسٹ ایئر اگر آئے ہیں فی پے کر کے، تو اگر آپ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں تو شاید نیکسٹ ایئر آپ کی جو فی ہے وہ ختم کر دیں، اس میں آپ کو کنسیشن ملے فی میں. تو آپ یہ ٹرائی کریں گے؟ جی میری ٹرائی ہے. آپ ٹرائی ہے؟ جی جی. اچھا، آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتا سکتے ہیں جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے، اگر آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی، تو آپ کے کیا پلانس ہیں؟ یہاں پہ جاب اویلیبل ہیں؟ جی بیلجیم میں جاب اپرچونیٹیز ہیں، لیکن اگر آپ جو ڈچ سیکھ لیتے ہیں تو میرے خیال سے تبھی آپ کو جاب ملے گی. اچھا، انگلش میں جاب حاصل کرنا بہت مشکل ہے یہاں پہ. بہت مشکل ہے. جی. جاب مارکیٹ جو ہے اتنی ان کی وسیع نہیں ہے جیسے جرمنی کی ہے. اور لینگویج بیریئر آپ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو فیل ہوگا جب آپ ایک پرماننٹ جاب کے لیے اپلائی کریں گے فیلڈ ریلیٹڈ. اچھا. جی. کون سے ایسے جاب ہیں جس کے لیے آپ کو لینگویج نہیں سیکھنی پڑی؟ میرے خیال سے جو IT ریلیٹڈ جاب ہے ان کے لیے لینگویج جو ہے اتنا میٹر نہیں کرتی. اور سب سے زیادہ جابس ہیں بھی IT کے لیے ہی، جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. جی. اوکے، دین یو کین سروائیو وداؤٹ ڈچ لینگویج. یس. ویسے تو 20 آورس الاؤڈ ہے ویک میں اسٹوڈنٹ کے لیے، لیکن اس میں ایک اور بھی سسٹم ہے کہ 600 گھنٹے ایک سال میں ایک اسٹوڈنٹ کام کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ اسٹیٹس کے ساتھ. تو ان 600 گھنٹے جو آپ نے کام کیا ہے اس پر ہم نے کوئی ٹیکس نہیں دینا اسٹوڈنٹ نے. لیکن اب اگر آپ 600 گھنٹوں سے زیادہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ نے جو 13% ٹیکس ہے وہ گورنمنٹ کو دینا ہے. جی. اس کے علاوہ ایک کچھ جابس ہیں جسے ہم کہتے ہیں P2P. اور P2P جاب میں آپ 7,000 یورو تک کما سکتے ہیں ایک سال میں بغیر کسی ٹیکس کے. تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے لیونگ ایکسپینس کے ساتھ فی جو ہے مینیج کر سکتے ہیں. کہ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ 20 گھنٹے جو کام کرتے ہیں اس سے اپنا لیونگ ایکسپینس مینیج کرتے ہیں، اور جو P2P کی جابس ہیں جیسے کہ ڈیلیوری وغیرہ، اس سے پھر وہ اس 7,000 یورو سے اپنی فی جو ہے وہ مینیج کر لیتے ہیں. احمد بھائی آپ کا بہت شکریہ. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ باہر آنا چاہتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے، ان کو کافی فائدہ ہوگا اور کافی ان کو معلومات ملی ہوگی. جن لوگوں کے پاس پھر بھی سوال ہیں اور انہوں نے احمد بھائی سے پوچھنا ہے، میں آپ کا نمبر نہیں دوں گا لیکن وہ کامنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں. احمد بھائی جب دیکھیں گے تو اس کا رپلائی آپ کو دیں گے. جی ضرور. احمد بھائی ٹھیک ہے، آپ پرومس کرتے ہیں؟ جی بالکل. کوئی بھی کویسچن ہو کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کریں اور میں ان کا رپلائی کروں گا. ٹھیک ہے دوستو، ایسے ہی میں یہ جو سلسلہ ہے جاری رکھوں گا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی باہر نکلے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل نکلنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل. موجودہ حالات کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن ویسٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، تو باہر نکلنا چاہیے. بندہ لیس پیٹریوٹک ہوتا ہے اگر باہر نکلے. میرے خیال سے جو پیٹریوٹزم ہے وہ باہر آ کے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے اپنا، وہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور پاکستان کا ہی فائدہ ہے اگر ہم پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہیں باہر نکلیں گے. جی دوستو بہت بہت شکریہ. اگر آپ کاروان کامران کا ابھی تک حصہ نہیں ہے تو پریس دا سبسکرائب بٹن. انشاءاللہ ٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.